غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں اسرائیلی بمباری سے مزید 490 فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں سے شہید بچوں کی تعداد 74 ہے۔ توسیع پسند اسرائیل خطے کے دیگر ممالک کو ہڑپ کرنے کی گھناؤنی سازش پر عمل پیرا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کی مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ جنگ ناگزیر ہے۔ اگر اسرائیل سعودی عرب سے جنگ چھیڑتا ہے تو کیا پاکستان کو بھی اس کا حصہ بننا پڑے گا؟ کیونکہ جب سعودی عرب نے یمن میں کارروائی کے لیے پاکستانی شمولیت کا مطالبہ کیا تھا تو پاکستان نے انکار کرتے ہوئے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ سعودی عرب پر کوئی جارحیت ہوئی تو پاکستان اسے خود پر حملہ سمجھے گا اور سعودی عرب کا دفاع بھی اسی طرح کرے گا جیسے اپنی سرحدوں کا کرتا ہے۔ ایران بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف محاذ آ رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کی جنگ چھڑتی ہے تو ایران بھی براہ راست اسرائیل سے لڑائی کرے گا۔ کہ جنگ ہوتی ہے تو خطے کا کون سا ملک کتنی جنگی صلاحیت رکھتا ہے اور کون سا ملک اسرائیل کا عسکری مقابلہ کر سکے گا، اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین، اسرائیل بہانے سے گریٹر اسرائیل بنانے کے اپنے ارادے ظاہر کرتا ہے۔ کبھی اس کی فوجی اپنی وردی پر گریٹر اسرائیل کے نقشے والا بیج لگاتے ہیں، کبھی اسرائیلی سیاستدان اور کبھی اسرائیلی ادیب اس بارے میں بیان دیتے ہیں۔ حال ہی میں صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا۔ اس نقشے میں اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا۔ یہ نقشہ جاری کرنے پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور فلسطین اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اسے ریاستوں کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ خطے کے ممالک اور عوام کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں روکے۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ پورے فلسطین پر قبضہ کیا جائے گا۔ شام، لبنان، اردن، عراق، مصر میں دریائے نیل تک کا علاقہ، ان سب پر قبضہ کر کے انہیں اسرائیل کا حصہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی مصنف ایوی لیپکن کہہ چکے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے صحراؤں تک، بحیرہ روم سے لے کر نہر فرات تک پھیلی ہوں گی۔ اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے نقشے کو حقیقت بنانے کے لیے ان علاقوں پر حملہ کر دیتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ کون سے ملک کے پاس اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں دفاع پر سب سے زیادہ رقم سعودی عرب خرچ کرتا ہے۔ فوربس کے مطابق اکیلے سعودی عرب کا دفاعی بجٹ خطے کی 5 دیگر ریاستوں کے برابر ہے۔ عراق، اسرائیل، ایران، عمان مل کر جتنی رقم دفاع پر لگاتے ہیں اتنی رقم اکیلا سعودی عرب اپنے دفاع پر لگاتا ہے۔ 2017 میں سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 77 ارب ڈالرز تھا۔ اسی سال اسرائیل نے 18.5 ارب ڈالرز، عراق نے 19 ارب ڈالرز، ایران نے 16 ارب ڈالرز اور مصر نے 2.5 ارب ڈالرز دفاع پر خرچ کیے۔ فوربس کے مطابق مجموعی طور پر خطے میں عسکری طور پر سب سے زیادہ مضبوط ملک مصر ہے۔ اس کے بعد اسرائیل اور پھر سعودی عرب کا نمبر آتا ہے۔ مصر کی بحری قوت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے، جبکہ فضائی قوت بھی سعودی عرب اور مصر اسرائیل سے بہتر ہے۔ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 6,70,000 ہے۔ اس کے مقابلے پر سعودی عرب کے پاس 4 لاکھ، مصر کے پاس 12 لاکھ، لبنان کے پاس 1,60,000، اردن کے پاس 2,01,000 اور عراق کے پاس 2,93,000 فوجی ہیں۔ اسرائیل کے پاس 1,377 ٹینک ہیں، سعودی عرب کے پاس 1,485، مصر کے پاس 5,340، لبنان کے پاس 204، اردن کے پاس 1,365، عراق کے پاس 848 ٹینک ہیں۔ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیلی فضائی قوت 612 طیاروں پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کے پاس 914، مصر کے پاس 1,080، لبنان کے پاس 81، اردن کے پاس 265، عراق کے پاس 331 طیارے ہیں۔ ڈرون بھی اسرائیل کے لیے ایک اہم جنگی ہتھیار ہے۔ اسرائیل کے پاس 1,015 ڈرون ہیں، سعودی عرب کے پاس 575، مصر کے پاس 478 ڈرونز ہیں۔ عراق، اردن، لبنان کے پاس کوئی ڈرون نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل سے جنگ ہوئی تو لبنان کی غیر ریاستی تنظیم حزب اللہ آگے رہے گی اور اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا اندازہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس 2,000 کے قریب ڈرونز موجود ہیں۔ اسرائیل کے پاس 67 جنگی بحری جہاز ہیں، سعودی عرب کے پاس 57، مصر کے پاس 140، لبنان کے پاس 69، اردن کے پاس 27 اور عراق کے پاس 68 بحری جہاز ہیں۔ بحری قوت میں اسرائیل مصر سے کم تر ہے، سعودی عرب سے بہتر ہے، لبنان، اردن، عراق اور شام سے بھی بہتر ہے۔
ویسے تو ایران کی بحری قوت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے، لیکن اگر ایران اسرائیل جنگ ہوتی ہے تو دونوں ممالک ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں کہ ان دونوں میں بحری جنگ ممکن نہیں ہوگی۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیا کبھی نہ کبھی پاکستان کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑے گا، کیونکہ ایک تو پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری خیال کرتا ہے۔ پاکستان جدید میزائل پروگرام رکھنے والا ایک جوہری ملک ہے، اس کی فوج بہترین فوج ہے، اور اسرائیل بھی پاکستان کو اپنا مد مقابل اور دشمن تصور ضرور کرتا ہے اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی کرتا رہا ہے۔